اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مارع الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد نہج البلاغہ اور قرآنی مفاہیم کے روابط کے حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام اور انسانیت کا احترام، تو قرآن مجید سے پیغمبر اکرم کی سیرت کے لیے دو جملے پیش کیے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ حقیقت میں قرآنی دستور بھی ہے اور سیرت پیغمبر اکرم کا خوبصورت نمونہ بھی ہے، اور ہم نے اپنے موضوع کے لیے اس کو اس لیے پیش کیا کہ یہ پیغمبر اکرم کو جس پہلو سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں پیش فرمایا ہے وہ حقیقت میں انسانیت کے کمال کا ایک نمونہ ہے۔ تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا دستور بھی ہے اور پیغمبر اکرم کی سیرت بھی ہے۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک بڑا مشہور مجلہ نکلتا تھا نقوش کر کے، بڑے اچھے اس کے جو ایڈیٹر تھے مثلا قاسمی صاحب، اور تو آخر میں کافی مدت تک ایک محمد طفیل صاحب اس کو چلاتے رہے۔ انہوں نے ایک شمارہ نکالا تھا، شمارہ کیا تھا، کوئی 14 جلدوں پہ مبنی تھا، اور اس کو نام دیا تھا رسول نمبر، اور وہاں سیرت پیغمبر اکرم پہ تفصیلی گفتگو تھی۔ واقعی ایک ادبی اور علمی رسالہ تھا۔ اس کے ایک جلد دیکھ رہا تھا، پہلا شمارہ جو رسول نمبر کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے ایک عنوان دیا ہے، اس کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کالا قرآن کا، قرآن نے جس کو کالا کہا ہے وہی حال مصطفیٰ تھا۔ قرآن کا قال، مصطفیٰ کا حال۔ اور ایک جملہ اور اضافہ کیا انہوں نے کہ احکام الہیہ اگر کاغذات میں ہوں تو وہ قرآن ہے، اور اگر عمل میں ہوں تو پیغمبر اکرم کی سیرت بنتی ہے۔ بڑا دلچسپ، بڑا تفصیلی موضوع تھا، اور اسی موضوع کے ضمن میں اپنے موضوع کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بڑی مشہور گفتگو جناب ام المومنین سے منقول ہے پیغمبر اکرم کے حوالے سے کہ کان خلقہ القرآن، پیغمبر اکرم کے اخلاق کا نام قرآن ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کو اور پیغمبر اکرم کی ذات کو دیکھتے ہیں تو مجھے کافی دقت جو ہوئی اور اس پہ غور و فکر کی ضرورت پڑی، تو یہ کہ چونکہ پیغمبر اکرم کی سیرت ایک کاملہ 100% مطابق احکام الہیہ ہے اور مطابق قرآن مجید ہے، لیکن جب ہم فرامین پیغمبر اکرم کی طرف آتے ہیں، پیغمبر اکرم کے اس فرمان کا پھر مطلب کیا ہوگا، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ ہم اہل تشیع کبھی ایک لحظے کے لیے بھی یہ فکر نہیں کر سکتے کہ کسی ایک صفت میں بھی پیغمبر اکرم سے جناب امین علیہ السلام افضل و اعلیٰ ہے۔ اب ہم پیغمبر اکرم کی سیرت کو بھی سیرت امیر المومنین سے اعظم مانتے ہیں، تو یہ کیا مفہوم ہوگا کہ پیغمبر اکرم خود فرما رہے ہیں کہ علی کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ علی ہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ تو اس کا ہم مفہوم کیسے عرض کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے نزول کو آپ دیکھیے تو قرآن مجید میں خود یہ ہے کہ ہم نے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب جس قلب پہ قرآن نازل ہو وہ ہے قلب مصطفیٰ، اور اس کو میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قلب مصطفیٰ پہ اترنے والے دستور کو اگر کسی نے بطور شاگرد مصطفیٰ مکمل طور پر عملی زندگی میں اپنا کے دکھایا کہ پیغمبر کا تو تعلق تھا ہی،
لیکن پیغمبر اکرم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی تعلیمات پیغمبر ذات علی ابن ابی طالب میں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو وہ پیغمبر اکرم کے شاگرد کے طور پر جو اس معیار کا نہ کوئی شاگرد پیغمبر اکرم نے کسی کا تعارف کرایا، اس لیے کہ پھر مفہوم کیا بیان کریں گے علی مع القرآن کا۔ تو وہ ذات گرامی کہ قرآن کا حرف حرف جس کے ساتھ ہے، خواہ اس کو یہ ایک پوائنٹ مہم ہے کہ خواہ وہ علمی طور پر ساتھ ہو یا عملی طور پر ساتھ ہو۔ علمی ہو تو وہ کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی حقیقی تفسیر اور تعبیر کوئی ذات پیش کر سکتی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر عملی طور پر بعد از رسول کوئی ذات گرامی مکمل طور پر قرآن مجید کے دستور کو اپنا رہی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب باتیں ہیں یہ جو دو جملات قرآن مجید کے یا دو آیات ہیں، ان میں سے بچہ الحمدللہ جانتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اس کو اگر دیکھیے یا قرآن مجید کو دیکھیے اور پھر نہج البلاغہ کو آپ دیکھیے تو دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید اور امیر المؤمنین کے تعلق سے مربوط دو جملات خود نہج البلاغہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 85 میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، خطبہ 85 میں ہے کہ جو قرآن کی بہترین منزل آپ سمجھ سکو وہیں اہل بیت کو بھی مقام اور جگہ دو۔ دوسرا فرمان قرآن مجید کے حوالے سے امیر علیہ السلام نے خطبہ 152 میں ارشاد فرمایا، اور وہ ہے وَفِيهِمْ قَرَائِمُ الْقُرْآنِ، اور اس گھرانے میں قرآن مجید کی بہترین اور نفیس آیات ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے یہاں سے ذرا قرآن مجید کے ساتھ چونکہ موضوع جو ہے وہ ہے اس آیت کی وضاحت کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ اسی اعتبار سے ہیں۔ خطبہ 85 میں فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، جو قرآن کا بہترین مقام وہی ان کا بہترین مقام، اور جو قرآن کی بہترین آیات وہ ان کے بارے میں ہیں۔ اب اس پہ الحمدللہ دو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب اس خطبہ 85 پہ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، کوئی 330 صفحات کی کتاب ابھی زیر مطالعہ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس کی کافی تفصیل لکھی ہے، غسان ماہر کر کے عربی میں یہ کتاب ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت کی ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت اس آیت کو زیادہ کیا اس فرمان کو فَانزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ لے کے آگے چلیں گے۔ اور دوسرے جو خطبہ 152 کا جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا وَفِيهِمْ قَرَائِمُ الْقُرْآنِ، اس پہ مرحوم آیت اللہ ری شہری نے ایک کتاب لکھی، وہ بھی تقریباً اتنی 300 صفحات سے کچھ زیادہ، فِيهِمْ قَرَائِمُ الْقُرْآنِ خطبہ 152 پہ۔ اور ایک کتاب جو ظاہراً پہلے تذکرہ اس کا ہو چکا ہے وہ ہے رابطہ نہج البلاغہ با قرآن۔ یہ ایک ڈاکٹر جواد مصطفی تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور خوبصورت موضوع ہے اور خوبصورت انداز سے اس کو انہوں نے نبھایا ہے۔ PhD کی تھیسس تھی حقیقت میں ان کی، کہ رابطہ قرآن با نہج البلاغہ، کہ نہج البلاغہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ایک دوسرے کا آپس میں تعلق کیا ہے، نہج البلاغہ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یہ خوبصورت کتابیں ہیں، اور اس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ حقیقت میں علماء اپنی زندگیوں کے ایک حصہ گزار کے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ PhD اگر ہے تو اس پہ خود جواد مصطفی مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے نہج البلاغہ کو کتنی بار پڑھنا پڑا اور کتنے سالوں تک اس کو پڑھتا رہا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور نہج البلاغہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن کی جو نفیس آیات ہیں وہ ان کے بارے میں ہیں، یا قرآن مجید کی جو مقام ہے وہ مقام ان کو دو۔ تو اس میں ہم قرآن مجید کا اور اہل بیت کا تعلق آپس میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پلٹ کے آتا ہوں اس آیت کی طرف کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
یہ چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اس حوالے سے اس آیت کے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے. تھوڑا سا مفہوم جو ہے وہ باریک ہے، لیکن یہ آیت ہے اس اعتبار سے یہ قرآن کے ساتھ ہے. لیکن یہ آیت پیغمبر اکرم کے ساتھ کے متعلق ہے، تو پیغمبر اکرم کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے اس اخلاق کے حوالے سے. تو یہاں جناب امیر علیہ السلام کے کچھ فرامین جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھیے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی اگر ہم اس کو کہیں تفسیر ذات علی میں، تو وہ خطبہ نمبر 85 ہی میں ہے. امام فرماتے ہیں کہ وَأَرَيْتُكُمْ كَرَائِمَ الْأَخْلَاقِ مِن نَفْسِي، مجھے پہچانو میں نے تم سے ہمیشہ بہترین اخلاق کے ساتھ برتاؤ کیا، میں ہمیشہ بہترین اخلاق کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آیا. اب یہ ہے خطبہ 85 میں، یعنی امیر علیہ السلام نے اپنے اخلاق کو کرائم الاخلاق کہا، بہترین اخلاق. اب پیغمبر اکرم کے بارے میں کیا ہوا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. قرآن نے جن اخلاقیات کو اخلاق عظیم کہا، اسی اخلاق کو اپنے طور پر جناب امیر المومنین نے کرائم الاخلاق کہا، بہترین کلام کہا. البتہ یہاں آل محمد کے کلام پہ ایک حکمرانی کا خوبصورت نمونہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ذات جو ایک جملہ کہتی ہے یا دعویٰ کرتے ہیں وہ دوسری شخصیات کبھی دہراتے نہیں ہیں. مثلا جناب امیر علیہ السلام کا خود لفظ جو ہے وہ امیر المؤمنین. اب ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ہر معصوم جو ہے وہ مومنوں کا امیر ہے، لیکن یہ لقب جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ اتنا مخصوص ہے کہ کوئی اور امام اس کو دہراتا نہیں ہے اور اپنے لیے قبول نہیں کرتا. اور اسی طریقے پہ مثلا جناب امیر علیہ السلام نے دعوی سلونی کیا، تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے یا خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبات میں اسی چیز کو کہا ہے کہ ہم سے پوچھ لو، لیکن لفظ بدل کے، اس لیے کہ وہ احترام بزرگوں کا اور جناب امیر علیہ السلام کے اس دعوے کو نہیں چھیڑا. تو یہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ پیغمبر اکرم کا اخلاق کیا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. اب لفظ عظیم بھی استعمال کر سکتے تھے جناب امیر علیہ السلام، لیکن امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کرائم الاخلاق، بہترین اخلاق دکھائے ہیں. تو یہ اپنے اخلاق کو ہم اس کو اگر یوں کہیں کہ قرآن کی آیت اور پیغمبر کی سیرت کو جناب امیر علیہ السلام نے اس انداز سے پیش کیا کہ میں بہترین اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آیا. یعنی قرآن کی آیت پہ بھی عمل ہے اور پیغمبر اکرم کی سیرت کو بھی دہرایا جا رہا ہے عملی طور پر. اب یہ ایک فرمان خطبہ نمبر 85 میں. خطبہ نمبر 190 جو خطبہ قاسیہ کہلاتا ہے اور نہج البلاغہ کا مفصل خطبہ ہے، اس خطبے میں اگر آپ دیکھیں تو اس خطبے میں جناب امیر علیہ السلام نے اسی مفہوم کو کہ میں نے اخلاق پیغمبر سے سیکھے ہیں، عملاً بھی سیکھے ہیں اور علمی طور پر بھی سیکھے ہیں. میرے خیال میں پیغمبر اکرم کی اتباع اور پیغمبر اکرم سے اخلاق اور تعلیمات لینے کے لیے یہ بہترین اور مفصل مفاہیم ہیں جو خطبہ 190 میں خطبہ قاسیہ میں جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں. یہ ہمارے یہ افکار کا نہج البلاغہ، اس کا صفحہ 558 ہے. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ. یہ زبان زد عام ہے، اس کو یہ ہر شخص جو ہے وہ آپ اگر اتباع مصطفیٰ کا تذکرہ آئے گا تو یہ جملہ دہرایا جاتا ہے خطبہ 190 کا. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کی یوں پیروی کی اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ. اب یہاں چونکہ مفتی جعفر صاحب مرحوم کا ترجمہ ہم لے رہے ہیں، اثر امِّهِ، اثر جو ہے وہ قدموں کے نشان کو کہتے ہیں. اب قدموں کے نشان میں ایک چیز اضافہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں ممکن ہے وہ وقتی طور پر آپ کے سامنے نہ ہو، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کے قدموں کے نشانات
تو جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں اسرا امہ، جیسے اونٹنی اپنے کا بچہ اپنی ماں کے قدموں کے نشانوں پہ، ایک خاص یہ موضوع ہے، اس کو خوشبو اس کو آتی ہے، اس خوشبو کے حوالے سے اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اسی طریقے پہ میں علی بھی پیغمبر اکرم کی یوں ہی اتباع اور پیروی کرتا تھا۔ سامنے ہوتے تھے پیغمبر تو بھی پیروی، پیغمبر اگر میرے سامنے نہیں ہوتے تو بھی پیغمبر اکرم کی پیروی۔ تو یہ پیروی یہ اتباع جناب امیہ علیہ السلام، اور جو مقصد لے کے اس جملے کو پیش کیا ہے وہ یہ ہے اگلا جملہ، یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما۔ قرآن مجید نے کیا کہا پیغمبر اکرم کے لیے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ میں یوں مربوط رہتا تھا، پیچھے لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے۔ اور پیغمبر اکرم کا اس میں کردار کیا ہوتا تھا؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے۔ علم لفظ استعمال کیا ہے، یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما، کہ پیغمبر اکرم ہر روز نئے نئے پرچم اخلاق میرے لیے بلند کرتے تھے۔ اب وہ ذہن میں رہے کہ ہم نے اس موضوع کو چھیڑا اس لیے ہے کہ خلق قرآن، خلق پیغمبر اکرم جو ہے وہ قرآن ہے، لیکن پیغمبر جب فرماتے ہیں کہ علی مع القرآن تو یہی چیزیں ہیں کہ پیغمبر اکرم کا اخلاق، اور جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہر روز نئے نئے پرچم اخلاق پیغمبر میرے لیے بلند کرتے تھے۔ یعنی اگر قرآن کی اس آیت کو اور پیغمبر اکرم کی سیرت اخلاق کو دیکھنا ہے تو وہ کل کا کل آپ کو ذات علی ابن ابی طالب میں نظر آئے گا۔ اب یہ 3 جملے ہو گئے اس میں، اس خطبے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں یوں اتباع مصطفیٰ کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ہر روز میرے لیے نئے نئے پرچم اخلاق بلند کرتے تھے۔ اب یہ ایک خود موضوع ہے اور اس وقت نہیں، انشاءاللہ کسی وقت اس کو چھیڑیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ بعض لوگ پیغمبر اکرم کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر جب اس بیٹھک کے بعد باہر آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کیا کہہ رہے تھے، یہ پیغمبر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ یعنی بیٹھے تو تھے لیکن پیغمبر کے سامنے بیٹھنے کے بعد بھی جو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا کہہ رہے تھے، یہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ اور جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ امام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کی اقسام بیان کی ہیں، اور اس حدیث کی اقسام میں جناب امیر علیہ السلام نے آخری جو حصہ بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب میں سے کچھ ایسے تھے جن کے ذہن میں پہلے تو کوئی سوال آتا ہی نہیں تھا، اور اگر سوال ہوتا تھا تو ہمت نہیں کرتے تھے کہ وہ پیغمبر سے سوال پوچھتے، وہ منتظر رہتے، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، وہ منتظر رہتے کہ کوئی عرابی یعنی کوئی دیہاتی عرب آئے، وہ پیغمبر سے پوچھے تو یہ بھی جان لیں۔ اب ان 2 چیزوں کو اگر جمع کریں تو پتہ نہیں کیا جان لیتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں تھا کہ جب تک پیغمبر بتلاتے رہتے تھے تو میں پیغمبر کی بات سنتا رہتا تھا، جب پیغمبر خاموش ہوتے تھے تو پھر میں پیغمبر سے پوچھتا تھا، لہٰذا علم جو ہے وہ پیغمبر اکرم یا مجھے دیتے رہتے تھے یا میں ان سے لیتا رہتا تھا۔ اور بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے خصوصی درس، آج کل جو ہوتے ہیں نا اسپیشل لیسن جو ہیں، وہ صبح بھی اور شام بھی جناب امیر علیہ السلام کے لیے مخصوص وقت تھا جناب امیر علیہ السلام کو تعلیم دینے کا۔ تو یہ ہے کہ 2 چیزیں ہو گئیں، اخلاق پیغمبر سے وہی سیکھ سکتے ہیں اور جو پوچھ بھی سکتے ہیں، اور تیسرا جملہ اس خطبہ 190 کا، یعنی پہلا ہوا کہ میں اتباع ایسے کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی، دوسری یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ہر روز میرے لیے اخلاق کا ایک نیا علم، نیا پرچم بلند کرتے تھے، اور تیسرا جملہ جو ہے یہ جناب امیر علیہ السلام وَيَأْمُرُنِي بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ، اور پیغمبر اکرم مجھے ان اخلاق کا جن کا مجھے پتہ دیتے تھے پیروی کا حکم دیتے تھے۔
اب یہ ہے کہ فقط یہ نہیں ہے کہ پیغمبر بتلاتے تھے، وہ یا پیغمبر اکرم اقتداء کا حکم دیتے تھے علی کو، یا علی یہ ہیں اخلاقیات اور ان کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ اب پھر پلٹ کے ایک دفعہ اس آیت کو دیکھ لیجئے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ پھر پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنے تعلق کو اس حصے میں جناب امی علیہ السلام نے جاری رکھا اور بڑے خوبصورت انداز سے جاری رکھا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ خصوصیات وہ ہیں جو جناب علی علیہ السلام کو ہی حاصل ہیں، جیسے ابھی ہم نے یہ سوال والا سلسلہ کیا، لیکن اس کے بعد جو خصوصیت جناب امیر المومنین بیان فرماتے ہیں وہ میں نہیں، وہ علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ میں ہی تھا، کسی کو اور یہ سعادت نصیب نہیں تھی۔ وہ کیا ہے؟ جناب امام فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَا، پیغمبر اکرم کچھ عرصہ غار حرا میں رہتے تھے اور ہر سال کوہ حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، اب وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ اب یہ ہے ایک خصوصیت جو جناب امی علیہ السلام کی، کہ یہ بعثت سے اور رسالت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ایک وقت غار حرا میں گزارتے تھے اور غار حرا میں تنہا نہیں گزارتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ میں ہی تھا۔ اب وہ دعوے ہوتے رہیں تنہائی میں رسول کے ساتھ کون تھا، لیکن یہاں امیر المومنین نے فرمایا بعد کی باتیں بعد میں رکھو، لیکن اعلان رسالت سے پہلے اگر ذات پیغمبر کے ساتھ کوئی ہوتا تھا تو وہ میں علی ابن ابی طالب ہوتا تھا۔ اب ان کو 4 جملوں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ اگر اس انداز سے پیغمبر کے ساتھ کوئی تھا تو اس کے اخلاق میں بھی پیغمبر کے اخلاق کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ہم نے ایک مشاعرہ کرایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیے اس کا مصرع طرح یہ تھا، دیکھیے نہج البلاغہ میں جھلک قرآن کی، دیکھیے نہج البلاغہ میں جھلک قرآن کی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا دیکھیے ذات علی میں جھلک اخلاق مصطفیٰ کو۔ تو یہ ایک سلسلہ جناب امی علیہ السلام نے اپنا بیان فرمایا کہ کرائم الاخلاق ہیں، میں اپنی ذات سے دکھا رہا ہوں اور پیغمبر نے یہ اخلاقیات اگر دکھائے ہیں تو وہ مجھے۔ اب موضوع ذہن میں رہے کہ یہ ہے اگر اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم انسانیت کے احترام کے لیے بہترین آیت ہے، تو ذات علی کی زندگی بھی پھر انسانیت کے لیے بہترین ایک نمونہ ہے۔ اور پھر اسی میں پلٹ کے وہ مجھے بہت پسند ہیں، ہزاروں دفعہ ان کو دہرایا ہے، جورج جرداق جو کہتا ہے کہ یہ خلقت انسانی اور یہ خطاب انسانی ہے، اے انسانی بھائی۔ اور ایک جملہ جورج جرداق نے کہا، وہ کہتا ہے کہ اے زمانہ تجھے کیا ہو جاتا اگر ہر دور میں تو ایک علی ہمارے سامنے پیش کرتا۔ اور اس کے جملے کو ظاہراً علامہ محمد تقی جعفری مرحوم کے جملے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جورج یوں نہ کہے، اتنا کہے کہ اے زمانہ تجھے کیا ہوتا اگر ہم علی کو پہچان لیتے۔ تو یہ حقیقت میں علی علیہ السلام کو اگر ہم پہچانیں تو علی مع القرآن والقرآن مع علی کی صورت میں ہمیں کردار و سیرت مصطفیٰ بھی یہی نظر آئے گی اور قرآن پر عمل بھی یہی نظر آئے گا۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کو عنوان دیا ہے قرآن مجید کا دستور اور علی علیہ السلام کا عمل، قرآن مجید کا دستور اور علی کا عمل۔ میں اس کو غور کر رہا تھا تو ایک ذہن میں آیا کہ قرآن مجید کی انسانیت کے لیے نسخے اور ان نسخوں کا علی کے ذریعے سے استعمال، تو یہ ہے اخلاق مصطفیٰ کی جھلک اس میں نظر آئے گی۔ اب اخلاقیات میں اگر ہم کسی تھوڑی سی وضاحت کی طرف جائیں، ایک اخلاق مثلا قرآن مجید نے کن اخلاقیات کو پیش کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک فرینچ دانشور نے قرآن مجید کے موضوعات جو معین کیے ہیں تو 121 موضوعات اس نے معین کیے ہیں، اور وہ کتاب عربی میں فرینچ سے عربی میں ترجمہ اس کا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک موضوع آج لیں
ہمارا سلسلہ چونکہ تھوڑا تھوڑا ہم نے اس میں اناؤنسمنٹ تو ہم کہتے ہیں کہ کویسچن آنسر سیشن بھی ہوگا، لیکن ہمارا کویسچن آنسر سیشن ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس میں منظم ہونا چاہیے آئندہ سے، تاکہ آپ برادران جو ہیں وہ آخر میں، اور کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ ہدایت ٹی وی پہ بھی جاتا ہے اور نہج البلاغہ چینل پہ بھی جاتا ہے، تو اگر کوئی ایسا سوال تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ دور دور تک کے ناظرین و سامعین جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ سوال، اور اگر کوئی سامعین ناظرین جو ہیں وہ سوال کرنا چاہیں تو ہدایت چینل کے ذریعے بھی پہنچائے جا سکتے ہیں، اور نہج البلاغہ چینل کے ذریعے سے بھی، وہاں بھی کمنٹس میں اس ویڈیو پہ جو ہے وہ بعض احباب کرتے رہتے ہیں ویڈیوز پہ کمنٹس، تو اگر وہ کمنٹس کریں گے تو ہم ان کے جواب اگلے سیشن میں دیں گے۔ ہم نے ایک سیشن کیا اور اس سیشن میں ہم نے یہ عنوان یہ رکھا تھا کہ جناب امیر اللہ کے فقیر، یہ ظاہراً نام ایک سیشن آپ کو یاد ہوگا، تو ہمارا رمضان سے پہلے کا اللہ کے فقیر، تو ایک عزیز نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ ہم سارے جو اللہ کے فقیر ہیں تو پھر ہم جب یہ کہتے ہیں یا علی مدد، تو یہ پھر ہم علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ وہ بھی فقیر، ہم بھی فقیر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جواب میں کہ فقیر تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے فقیروں میں بھی پھر یہ کرتا ہے کہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ کس کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے۔ کوئی فقیر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے لیتا ہے، اور اس گھرانے نے خود یہ طے کیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ فقیر کو یوں دیتے ہیں، وہ ظاہری طور پر ان کے پاس بھی وہ فقر ہے، اس لیے کہ ہم جس کو عمومی طور پر فقر کہتے ہیں وہ یہ کہ بھوک کی اور گرسنگی کی حالت ہے، لیکن وہ فقیر ایسے ہیں کہ جو اپنے غنا کو یوں ظاہر کرتے ہیں، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے پہ وہ اللہ کا فقیر ہو کے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو سب سے بڑی مدد ہم یہی طلب کرتے ہیں کہ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اللہ کا فقیر بنا دیجئے۔ آج ایک جملہ دیکھ رہا تھا آیت اللہ خمینی کا علی اللہ مقامہ ہو، وہ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف جو دہرانی چاہیے وہ کیا ہے؟ ایک کتاب مجمع اس میں بنیاد نہج البلاغہ نے شائع کرائی ہے 3 جلدوں میں، اس میں تھا کہ آقا فرماتے ہیں کہ ایک فضیلت امیر المومنین کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے اس کو بار بار دہرانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ علی اللہ کا بندہ ہے۔ بس یہ ہے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ علی کے ہی بندے ہیں، کسی اور کی کسی زمانے میں بھی بندگی اختیار نہیں کی۔ تو اس اعتبار سے آج یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے اس میں اگر کسی ساتھی کو، کسی عزیز کو ہو تو وہ سوال کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ سیشن جو ہوتا ہے یہ جمعرات کو چونکہ ہدایت ٹی وی پہ آتا ہے، اور جمعرات کو بھی نہج البلاغہ چینل پہ یہ ویڈیو آ جاتی ہے، تو آپ نہج البلاغہ چینل کے ذریعے سے کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام نے بہرحال اپنے بہت سارے فضائل جو ہیں وہ یہاں بیان کیے ہیں اس خطبے میں، اور بالخصوص پیغمبر اکرم سے تعلق کیا ہے، تو یہ اس سے زیادہ ہم اس سیشن میں عرض نہیں کرنا چاہتے۔ اخلاقیات میں سے ایک خلق جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اکرم کے کردار میں سے ایک کردار جو قرآن مجید نے متوجہ کیا اور یاد کیا ہے اس کو، وہ ہے فتح مکہ کے وقت۔ فتح مکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کسی کو گھر سے اگر نکال دیا جائے، اور وہ بھی جس حالت میں پیغمبر اکرم نکلے ہیں آپ کے سامنے ہے، شب ہجرت، اب کیا کریں؟ پیغمبر اکرم مکہ جائیں تو بھی علی آگے آگے، مکہ سے جو ہیں وہ نکلیں تو بھی ذکر علی ابن ابی طالب۔ یہ ایک سلسلہ اس تعلق کا اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک جو خلق عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے مشکل ہوتا ہے دشمن سے اچھا برتاؤ۔ اگر آپ انسانیت کے اس ماحول کو اور انسانیت کے احترام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس گھرانے نے ہمیں بتلایا ہے، سب سے مشکل ہوتا ہے دشمن سے برتاؤ۔ اور فتح مکہ کے وقت پیغمبر اکرم کو اللہ نے حکم دیا، اور پیغمبر کے ساتھیوں کو، سورہ مائدہ کی اگر آیت نمبر 2 آپ دیکھیں
تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی مخالفت و دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی زیادتی سے کام لو، تم بھی ان کے ساتھ دشمنی کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ آیت نمبر 3 آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 جو ہے وہ آیہ غدیر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یہ اس حج کے متعلق ہے کہ جب پیغمبر اکرم وہاں جاتے ہیں تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا، لفظ شنعان استعمال ہوا ہے اس آیت میں، انہوں نے جو دشمنی کی تھی اور آپ کو صلح حدیبیہ کے زمانے میں اس سال مکے آنے سے، حج کرنے سے روکا تھا، تو کہیں وہ کینہ اور وہ بغض اور وہ دشمنی آپ کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ آپ بھی ان کے ساتھ دشمنی کریں اور ان کو مسجد میں روکیں یا کسی اور اعتبار سے آپ ان سے دشمنی کریں۔ ان تعتدوا، وہ دشمنی آپ کو آمادہ نہ کرے کہ آپ اب دشمنی کریں۔ اب وہاں پیغمبر اکرم کی اخلاق کی جھلک اگر دیکھنی ہو، انک لعلی خلق عظیم، ان کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو پیغمبر اکرم کے 2 لفظ وہاں دیکھ لیجئے۔ ایک لفظ جو میں نے بارہا دہرایا ہے، وہ لفظ تو پیغمبر اکرم کا تھا لیکن اس گھرانے نے بارہا اس کو دہرایا، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جب وہاں پہنچتے ہیں تو بعض لوگوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ انتم الطلقاء، جو آپ کو ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ حاکم شام کے باپ کو خطاب کر کے جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا انتم الطلقاء، آپ ہماری طرف سے آزاد ہو۔ یعنی قرآن کا جو حکم تھا کہ وہ دشمنی جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کی گئی تھی، وہ دشمنی آپ کو دشمنی نہ کروائے، بلکہ انہوں نے اپنا کام کیا تھا، آپ اپنے اخلاق کو دکھائیے۔ اب پیغمبر کے اخلاق کے عظیم کا ایک نمونہ یہاں نظر آتا ہے کہ انتم الطلقاء، جو آپ ہماری طرف سے آزاد ہو، یہ پیغمبر اکرم کے خلق عظیم کا ایک نمونہ ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ اس کے فتح مکہ کے وقت پیغمبر اکرم نے جو جملہ فرمایا تھا کہ آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ گویا یہ 2 آیتیں ہی اس میں 2 جملوں میں آ گئیں، انک لعلی خلق عظیم بھی آ گئی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی تفسیر بھی آ گئی۔ تو یہ جملہ انتم الطلقاء، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جملہ یہ ہے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ تو ابھی قرآن نے جو حکم دیا ہے اس کو پیغمبر اکرم نے عملاً کر کے دکھایا ہے فتح مکہ کے دن۔ اب آتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کی زندگی میں اور ان جملوں کو اور اس اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کے دستور کے مطابق، موضوع آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن کے دستور کے مطابق علی کے اخلاق کیسے تھے۔ پیغمبر کا اخلاق تو وہ مالک خلق عظیم تھے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی بھی ذہن میں رہے، اس کو ابھی دہرانا وقت گنجائش وقت میں نہیں ہے، کہ وہ دشمنی جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کی تھی، وہ دشمنی آپ کو دشمنی نہ کروائے۔ جناب امیر علیہ السلام نے خط نمبر 12 میں شام کی طرف اپنے ایک جرنیل کو بھیجا اور 3000 کا لشکر اس کو دے کے بھیجا، لیکن یہی لفظ استعمال کیا شنعان، یعنی وہ دشمنی جو ہے وہ آپ کو آمادہ نہ کرے۔ ذرا اس کو اگر دیکھ لیں، خط نمبر 12 ہے جناب امیر علیہ السلام کے لیے، معقل ابن قیس ریاحی، معقل ابن قیس ریاحی کو 3000 کا ہراول دستہ دے کے شام بھیجا کہ آپ چلیں اور ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہاں ہدایات دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دشمن سے برتاؤ کسی نے سیکھنا ہے اور تو وہ علی سے سیکھے، اس لیے کہ علی نے نبی سے سیکھا ہے، اور اس کے لیے ایک خط 12 ہی کافی ہے۔ آج اگر اقوام متحدہ اور دوسری قومیں
یہ حقوق کے حوالے سے یا جنگوں کے زمانے میں اگر جنگ کے اصول سیکھنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے تو وہ اس خط 12 کا مطالعہ کریں کہ جناب امیر علیہ السلام بھیج لشکر جنگ رہے ہیں، لیکن اس کو ہدایات جو فرما رہے ہیں اس میں رحمت للعالمین کی بھی جھلک نظر آتی ہے، خلق عظیم کی بھی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ابھی اس خط پورے کو نہیں پڑھ سکتا، آخری جملات جناب امیر علیہ السلام نے گویا قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا۔ آیت پھر دہرا دیتا ہوں کہ جناب پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے وَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ شَنْعَانَ قَوْمٍ ان تعتدوا، قوم کے ساتھ جنہوں نے آپ کو مکہ آنے سے روکا تھا وہ دشمنی آپ کو دشمنی کرنے پر مجبور نہ کرے۔ یہی شنعان کا لفظ امیر المومنین نے خط 12 میں استعمال کیا، اور امام فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ، قرآن مجید کے الفاظ تھے وَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ، امام فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ شَنْعَانُهُمْ عَلَىٰ قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَالْإِعْزَارِ إِلَيْهِمْ۔ اور دیکھو میں 3000 کا لشکر دے کے آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ کو اپنے آگے بھیج رہا ہوں، لیکن یاد رکھو دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق کی دعوت دینے اور ان پر حجت تمام کرنے سے پہلے ان سے جنگ کرنے لگو۔ 2 چیزیں یاد رکھو، ایک تو یہ ہے کہ ان سے جنگ تب کرو جب پہلے آپ دعوت حق دو، اگر دعوت حق قبول کر لیتے ہیں تو پھر جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن بغیر دعوت حق، اور یہ علی امیر المومنین کا کردار رہا جنگ خندق میں، ہر بندہ جانتا ہے کہ عمرو ابن عبد ود نے جب آ کے للکارا اور بڑے نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کیے، امیر المومنین جب جنگ کے لیے گئے تو پہلے وہاں بھی کہا پہلا میرا سوال یہ ہے، سنا ہے تو 3 سوالوں میں سے ایک ضرور قبول کرتا ہے، پہلا یہ تھا کہ حق کو قبول کر لے۔ یہی امیر المومنین خط 12 میں فرما رہے ہیں میں کل جب وہاں جاؤ جنگ کرنے سے پہلے 2 کام کرنے ہیں، ایک یہ ہے کہ دعوت حق دینا ہے، دعوت حق اگر دے دو اور وہ قبول کر لیں تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور دوسرا یہ امام فرماتے ہیں کہ وَالْإِعْزَارِ إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ جنگ اس وقت کرنا جب آپ ان کو موقع دو، ممکن ہے ان کے پاس جنگ کا کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی وجہ ہو، اگر وہ وجہ دور کر سکتے ہو تو پہلے ان کو معذرت کی، مثلا ایک لشکر ہے اور وہ غلط سمجھ رہا تھا، آپ ان کے آمنے سامنے آئے، آپ ان کو حقیقت بتلاتے ہیں، وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، تو پھر ایسے نہیں ہے کہ چونکہ اب ہمارا لشکر یہاں سے گیا تھا اور واپس کیسے پلٹیں، نہیں، ان کے عذر کو سنو، اگر قابل حل ہے تو اس کو قبول کرو۔ یعنی جنگ کے اصول میں اور دشمن کے ساتھ برتاؤ میں بھی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ کے سے پہلے ان کو دعوت حق دو اور ان کے عذر کو سنو، اور اگر ان دونوں چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر جنگ کی نوبت آنی چاہیے۔ تو یہ ہے دشمن سے برتاؤ۔ علی امیر المومنین نے وہی کیا جو مکہ کے فتح کے وقت پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انتم الطلقاء، یا یہ ہے کہ آل یوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ اور ہم جیسوں کے لیے بھی امیر المومنین کے 2 جملے اگر اضافہ کر دوں، ایک کلمات کسار میں یعنی نہج البلاغہ کے 3 حصے میں کلمہ نمبر 11 اگر آپ دیکھیے، عجب جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا، دشمن کے ساتھ برتاؤ کو۔ اب انسان جو ہے وہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، میاں بیوی کو برتاؤ کیسے کرنا ہے، بہن بھائیوں کو برتاؤ کیسے کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، یہ کریم گھرانہ وہ یہ ہے کہ بتلاتا ہے کہ دشمن کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ اب جو علی دشمن کے ساتھ برتاؤ کا ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں، وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ کیا تعلق بتلائیں گے۔ حکمت نمبر 11 ہے اور اسی پہ ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حکمت نمبر 11 میں جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکمت 10 ہے، اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه، دشمن پر جب قابو پالو تو اس قابو پانے کا شکرانہ یہ ادا کرو کہ اس کو معاف کر دو۔
دشمن پہ قابو کر لو، دشمن پہ قابو پا لو، آپ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، تو آپ کو یہ قبضے کی طاقت جس اللہ نے دی ہے، اس قبضے کی طاقت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کرو؟ اس کو معاف کر دو۔ یہ ہے علی امیر المومنین کا اخلاق۔ اور حکمت 211 میں ایک تفصیلی مواعظ ہیں، وہاں جناب امیر علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جملہ نمبر 3 ہے، اور جناب امیر فرماتے ہیں وَالْعَفْوُ زَكَاةُ الظَّفَرِ، درگزر کرنا، معاف کر دینا کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔ یہ ہے انسانیت کے اخلاق کے کمالیہ کا ایک جھلک اور نمونہ کہ اگر انسان انسانیت کا احترام دیکھنا چاہتا ہے تو یہ آیات اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کردار مصطفیٰ میں اور کردار مرتضیٰ میں یہ اخلاق گویا قرآن کے دستور پر مکمل طور پر عملی صورت میں نظر آئے گا۔ پروردگار ان تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس آل محمد کے با کمال اخلاقیات کو دنیا کو بتانے کی بھی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔